اللہ ولی الذین آمنوا۔ برے دوستوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دے۔ اگر دوست وہی رہیں گے تو بندے کی توبہ پکی نہیں ہوگی، پھر ٹوٹ جائے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، اگر گندی نالی کے اندر کوئی ہیرا موتی پڑا ہے، آپ وہیں پہ پائپ لگا کے اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں تو وہ پاک صاف نہیں ہوگا۔ ذرا پانی رکا، گندا پانی پھر اس کے اوپر چڑھ جائے گا۔ آپ اس کو گندی نالی سے نکالیں، پھر ایک لوٹا پانی اس کے اوپر بہائیں گے نا تو وہ صاف پاک ہو جائے گا۔ تو اسی طرح بندہ گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو برے دوستوں کی محفل کو چھوڑے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یار بد مارے بد سے زیادہ برا۔ مارے بد فارسی کا لفظ ہے، مار کہتے ہیں سانپ کو، مارے بد کہتے ہیں زہریلا سانپ۔ وہ فرماتے ہیں کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا، اس لیے سانپ ڈستا ہے انسان کی جان چلی جاتی ہے، برا دوست انسان کو ڈستا ہے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو برا دوست سانپ سے بھی زیادہ برا۔ پھر آگے امام غزالی رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا۔ جب پہلی مرتبہ میں نے یہ بات پڑھی تو میرے اپنے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ برا دوست مسلمان بھی تو ہو سکتا ہے، تو مسلمان کلمہ گو شیطان سے برا کیسے ہو گیا؟ شیطان سے برا تو نہیں ہو سکتا۔ مگر آگے امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کی تفصیل لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، بندے کے دل میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ کرنا یا نہ کرنا یہ بندے کا اپنا اختیار ہوتا ہے۔ خیال آنے کے باوجود گناہ نہ کرے، شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو شیطان صرف گناہ کا خیال انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ جو برا دوست ہوتا ہے وہ صرف گناہ کا خیال ہی نہیں ڈالتا، بندے کا ہاتھ پکڑ کے اس سے گناہ کا ارتکاب کروا دیتا ہے۔ تو برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ہم برے دوستوں کو چھوڑنے کے روز وعدے کرتے ہیں اللہ سے۔ ہم عشاء کے وتر میں اللہ کے سامنے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ ہم نے خلو حاصل کر لیا، الگ کر لیا اپنے آپ کو، توڑ دیا ان سب لوگوں کو جو فاسق و فاجر ہیں۔ مسجد میں ہاتھ باندھ کے نماز کے اندر اللہ سے روز وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور صبح اٹھ کے انہی فاسق فاجر لوگوں سے دوستی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان دوستوں کی دوستی چھوڑنی پڑے گی اللہ کی رضا کے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ دوسری بات کہ توبہ میں تاخیر خود ایک گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے زنا کا ارتکاب کیا جب 20 سال کی عمر تھی، اور آج 35 سال کی عمر میں اس نے ارادہ کیا توبہ کرنے کا، تو یہ جو 15 سال تاخیر ہوئی یہ بھی گناہ ہے۔ اب اس کو ایک توبہ نہیں کرنی پڑے گی، اس کو 2 توبہ کرنی پڑے گی، ایک زنا سے توبہ اور ایک توبہ میں جو تاخیر کر دی، ڈیلے کر دیا، اس پر بھی نادم اور شرمندہ ہو کہ یا اللہ مجھ سے اس توبہ میں تاخیر ہوئی، میں اس پر بھی نادم اور شرمندہ ہوں۔ پھر اپنے نفس پہ کبھی اعتماد نہ کرے، وہ جی میں بس دوستوں کی محفل میں جاتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، میں کرتا کچھ نہیں ہوں۔ یہی نفس کا اعتماد بندے کو لے ڈوبتا ہے۔ جس نے نفس پہ اعتماد کیا وہی گناہ کے ارتکاب میں پڑ گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 75 سال کی عمر تھی، اور وہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے زنا سے اور چوری سے محفوظ فرما۔ 75 سال کی عمر میں اے اللہ مجھے زنا سے اور چوری سے محفوظ فرما۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور بڑھاپے کی عمر اور 75 سال کی عمر میں آپ کی دعا کرتے ہیں کہ مجھے زنا اور چوری سے محفوظ فرما۔ فرمانے لگے کیف آمن علی نفسی والشیطان حی، جب تک شیطان زندہ ہے میں اپنے نفس کے اوپر کیسے مطمئن ہو سکتا ہوں؟ مجھے اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں کرنا۔
یہ نفس فرشتہ بھی بن جائے تو بندہ اس پہ بھروسہ نہ کرے. نفس کی طرف سے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ یہ دھوکہ دے گا اور گناہ کا ارتکاب کروائے گا.